بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ آج میں بہت اہم اور ضروری مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ ریفرنس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں ایک مسلمان مرد کو تو حور ملے گی، لیکن جنت میں جانے کے بعد ایک مسلم عورت کو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ہفتے غالباً 9 جنوری کو ایک محترمہ صاحبہ کسی مولانا سے لائیو گفتگو کر رہی تھی۔ دوران گفتگو اس نے مولانا صاحب سے یہی سوال کیا جس پر مولانا نے اس کو جوابات دیے، تو اس نے بڑے عجیب انداز میں ان جوابات کو سننے کے بعد اس بات پر مذاق اڑایا۔ میں کسی مصلحت کے تحت ان دونوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، چنانچہ بہت سارے علماء نے اس کے جوابات دیے۔ میں نے بھی اپنی ویب سائٹ پر 13 جنوری کو ایک آرٹیکل لکھا تھا، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح جائیں گے وہاں پر کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے تو اس میں اباؤٹ میں جانے کے بعد جو یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹا وغیرہ کے لنکس ہیں، اسی میں نیچے ویب سائٹ بھی آتا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو وہاں تمام آرٹیکلز آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ آپ حوالوں کے ساتھ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سوال کے جواب پر کچھ بات کروں، آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ صرف ان محترمہ صاحبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ سب شاید اس کو جانتے ہو کہ یوٹیوب پر ایک پورا ٹولہ آیا ہوا ہے ملحدین کا، جو ایکس مسلم کے نام سے بہت عجیب قسم کے بیجا اسلام پر، قرآن پر، اللہ کی ذات پر، صحابہ پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ لائیو اپنی اسٹریمز کرتے ہیں گھنٹوں، جس میں ان کے جو سب سے بڑے گرو ہیں سچ والا، وہ زیادہ بھوکلائے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے یہ تلملائے پھر رہے ہیں جب سے مفتی یاسر ندیم الواجدی نے سچ والا سے لائیو ڈیبیٹ کر کے ان کو لاجواب کیا، ان کی بولتی بند کر دی۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرے، کہاں جائیں۔ تو یہ لائیو گھنٹوں اسٹریم کرتے ہیں، اور صرف ایک چینل پر نہیں بلکہ بہت سارے چینلز ہیں ان کے، ایکس مسلم اور دیگر ناموں سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمان جن کو زیادہ علمی باریکیاں معلوم نہیں ہوتی، وہ اس میں ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ چونکہ پڑھ لکھ کر کے بیٹھتے ہیں، اور مقصد ان کا سمجھنا یا سمجھانا نہیں ہوتا، اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ ان کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ تمام بھائیوں بہنوں سے کہ ان کی لائیو اسٹریم پر آپ نہ جائیں، اس میں شرکت کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اس ٹاپک پر اچھی خاصی معلومات ہے، آپ نے خوب اسٹڈی کی ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اسلام کو سمجھنا نہیں ہوتا، اور ہمارا بھی آج اس کلپ کے ذریعے یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو سمجھائے، مقصد ہے اپنی بات کو رکھنا۔ اللہ کرے ان کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی یاسر ندیم صاحب نے ان سے لائیو ڈیبیٹ کی، بہت سارے دلائل رکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں کا اس سلسلے میں یہ مشورہ ہے ہمیں کہ ہم اپنے اپنے طور سے ان اعتراضات کے جوابات دیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ، اس امید سے کہ ہماری بات امت مسلمہ تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر کے پہنچے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو ان سے منوا لیں، چونکہ منوانا تو نبیوں کا کام بھی نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت ہم دیتے ہیں، آپ کا کام ہے صرف
بتلانا، ان علی کا الا البلاغ، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے جو اس طریقے کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیتے رہیں گے۔ تو دیکھیے گا، یہ ایک سوال ہے ان کا کہ جنت میں ایک مسلمان مرد کو تو حوریں ملیں گی، لیکن جنت میں جانے کے بعد ایک مسلمان عورت کو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ اس سوال سے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں ایک سروے کے مطابق 4 جگہوں پر اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ میں ان آیتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ حور کا ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم ان کی یعنی جنتیوں کی شادی کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اسی طرح یہی مضمون سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں بھی ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، کہ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی وہ حوریں ہیں۔ ایسے ہی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ جنتیوں کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں جن کو چھپا کر رکھا گیا ہے موتیوں کی طرح۔ تو ہم یہ سمجھیں، ہمارا یہ عقیدہ اور یقین بھی ہے، مذہب ہے ہمارا، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو جھٹلا دے، اللہ کے کسی ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم سوال سننے کے بعد دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، چنانچہ آپ اس کلپ کو دیکھیے گا، وہ لیڈیز یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی مولانا صاحب کہ جنت میں ایک مسلمان مرد تو 72 حوروں کے ساتھ عیاشی کرے گا اور ایک مسلمان عورت کو وہی آدمی ملے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ بس کمپرومائز کر کے ہی رہتی تھی۔ تو اس قسم کی باتوں کا یعنی جنت کی حوروں کا مذاق اڑانا یہ کسی بھی قسم کی اعتبار سے مناسب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں بتلاتی ہیں کہ جنت میں حوریں ملیں گی۔ اب اگر کوئی اس بات کا مذاق اڑائے تو اللہ کی آیت کا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے، جو یقیناً بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ جنت میں ایک مرد کو حوریں ملے گی تو عورت کو کیا دیا جائے گا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہمارے سامنے ہیں، جن سب کا خلاصہ ہمارے علماء نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں وہ اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہے گی جس شوہر کے ساتھ میں وہ دنیا میں رہتی تھی، اور یہ عورت ان حوروں کی سردار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان تمام حوروں سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائیں گے، اور یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت والی زندگی گزاریں گے، وہاں لڑائی جھگڑے اور اختلافات نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، اگر دنیا میں کسی عورت کے بہت زیادہ شوہر ہوں، بہت زیادہ شوہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی، یا ایک عورت کو اس کے آدمی نے طلاق دے دی، اس نے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی، تو اب اس عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں جو باتیں وارد ہوئی ہے ان کو سامنے رکھ کر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیں گے کہ یہ عورت ان شوہروں میں سے جس کے ساتھ میں چاہے رہے۔ دوسرا آپشن اس عورت کو یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم آخری شوہر کے ساتھ رہو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ عورت کو اس کا آخری شوہر اس صورت میں دیا جائے گا، اور تیسرا آپشن اس عورت کو یہ دیا جائے گا کہ یہ عورت اپنے ان شوہروں میں سے اس کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، یعنی وہ شوہر جس کے ساتھ دنیا میں اس کا دل ملتا تھا، آپس میں یہ محبت بھری زندگی گزارتے تھے، اس نے اس پر ظلم بھی نہیں کیا ہوگا، تو یہ عورت جنت میں اپنے اسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس کو حدیث کی مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتلائیں کہ اگر کسی عورت کے 2 شوہر ہو تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، چنانچہ وہ عورت اپنے اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی جنت میں اس کا شوہر رہے گا۔ پھر آپ نے اچھے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لے گئے۔ چوتھی بات، بعض محدثین نے ان تمام صورتوں کے درمیان میں یہ تطبیق دینے کی کوشش کی کہ اگر اس عورت کے کئی شوہر تھے اور وہ سب کے سب با اخلاق تھے، اچھے انہوں نے زندگی آپس میں گزاری، تو یہ عورت اس صورت میں بھی اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دیں گے۔ ایک اور بات، اگر کوئی عورت شادی سے پہلے انتقال کر جائے تو اس عورت کو جنت میں کیا دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس عورت کے لیے جنتی شوہر کا انتظام فرمائیں گے، چنانچہ یہ دونوں آپس میں وہاں شوہر بیوی بن کر محبت بھری زندگی گزاریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے خوب محبت کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک بات اور یہاں پر رہ جاتی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ تھی لیکن عورت تو جنت میں چلی گئی اور اس آدمی کے حق میں جو اس کا شوہر تھا دوزخ کا نعوذ باللہ فیصلہ ہو گیا، تو یہ عورت کیا کرے گی؟ اس کے بارے میں بھی قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں موجودہ لوگوں میں سے کسی کے بارے میں اس کو اختیار دیں گے کہ یہ جس کے ساتھ چاہے رہے، یا اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ جنت میں مرد پیدا فرمائیں گے اور اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے تحقیق کرنے والے علماء کی ان باتوں پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچائے، اور یہ جو ملحدین کا ٹولہ اس وقت کام کر رہا ہے اس سے ہم ہوشیار رہیں، اپنے اپنے طور سے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں، لیکن ان سے ہم پریشان نہ ہوں۔ کتنے لوگ ہمیں میسج کر کے کہتے ہیں اور باضابطہ ان کے تھمبنیل کو اسکرین شاٹ لے کر کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے اس قسم کا تھمبنیل بنایا، اور وہ لکھتے ہیں بیہودہ باتیں۔ تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ اس کو ایسے سمجھیں کہ جس وقت سے اسلام وجود میں آیا، جس وقت سے یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اسی وقت سے مخالفین رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ سب کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات سامنے والے کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ نے اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی وہ ہدایت پا جائے گا، ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ سے دعا ضرور کریں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے
اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح رہنمائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔